ادھر راستے میں عبداللہ بن متی سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوتا ہے۔ ان کا واپسی کے لیے نہ اصرار کیا کہ آپ دوبارہ مکے کی طرف واپس ہو جائیں۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rohani official. ادھر راستے میں عبداللہ بن متی سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوتا ہے۔ ان کا واپسی کے لیے نہ اصرار کیا کہ آپ دوبارہ مکے کی طرف واپس ہو جائیں۔ آپ کوفے کے لیے روانہ مت۔ مسلم بن عقیل کی قتل کی خبر پا کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساتھیوں کا مشورہ، مسلم بن عقیل کی عزیزوں کا جوش اور انتقام، جوش انتقام کی جگہ بجگہ لوگوں کا استقبال، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اپنے ساتھیوں کو واپسی کی اجازت بھی دے دی کہ آپ لوگ اپنے اپنی جگہوں پر چلے جاؤ۔ صرف وہ لوگ رہ گئے جو مکہ سے ان کے ساتھ آئے تھے، اور باقی سب جو راستے میں ان کے ساتھ جوڑے تھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کہ ہم بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جہاد کو بلند کریں گے اور یزید کے خلاف جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور جبکہ ابن زیاد کوفہ کی امیر تھے اس وقت میں، کوفہ آنے کے لیے جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام حجر میں پہنچے نا، تو وہ تو اعلان کر دیا قیس بن مسربت نے، پھر ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دی۔ پھر اس کے بعد جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو اعلان کر دی، واپسی کی اجازت دے دی، صرف مکہ سے آنے والے جو لوگ تھے وہی لوگ باقی تھے۔ مقام عقبہ تک جب پہنچے، ایک عرب باشندہ نے مشورہ دیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ کوفہ والوں کے بارے میں کہ ابن زیاد کی طرف سے حور بن یزید ایک لشکر لے کر پہنچ گیا۔ حور بن یزید کون ہے؟ یزید کے بیٹا حور بن یزید۔ تو حور بن یزید اپنے ایک لشکر لے کر ایک بڑا مجمع یعنی 1000 گھوڑے کے ساتھ حور بن یزید کی قیادت میں مقابلہ پر آ گئی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سب لوگ خوب پانی پی کر اور گھوڑوں کو پلا کر سیراب ہو جاؤ۔ حور بن یزید کو حسین بن نمیر نے 1000 کی فوج دے کر قادسیہ سے بھیجا تھا، اور نماز ظہر کی وقت ہو گیا، سب نے نماز ظہر ان کی ساتھ ادا کیا۔ دشمن بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز ظہر ادا کیا، فوج نے بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے میدان جنگ میں نماز ظہر ادا کیا۔